السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا خوبصورت دلچسپ واقعہ کہ جس کو سن کر آپ یقیناً سبحان اللہ ضرور لکھیں گے۔ تو اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں۔ ایک بار سرکار رحمۃ اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی دوڑتا ہوا آپ کے پاس ایک آپ کا مرید آ پہنچا اور عرض کیا، سرکار رحمۃ اللہ، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، بتاؤ تم پر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار، میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے اور میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میری عزت لٹ گئی ہے۔ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا، میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اسے گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے اسے ابھی تک گھر سے بھی باہر تک نہیں نکالا تھا، نہ کسی کام سے اور نہ ہی کسی اور وجہ سے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ میری بیٹی میری اجازت کے بغیر آج تک گھر سے باہر نہیں گئی تھی، لیکن آج جب وہ چھت پر گئی تو پھر واپس نہیں آئی۔ سرکار، میرے گھر کی دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں ہیں کہ وہ ان کو پھیلانگ کر باہر جا سکے، لیکن میں نے پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے ارد گرد اپنے محلے داروں اور پڑوسیوں سے پتہ کروا لیا ہے اور اپنے رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی کا کوئی ثبوت، کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ سرکار، مجھے اپنی بیٹی چاہیے اور عزت کے ساتھ محفوظ چاہیے، اور مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے۔ تو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور چند دیر کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا اور پھر کہا، اے مرید، فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے سلام۔ سرکار، میں کہا کہ تم جانتے ہو کہ خبردار جنگل کو؟ تو مرید نے کہا، سرکار، وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تم خبردار کے کب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا اور دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرے نام لینا اور انگلی پر پڑھ کر پھونک لینا اور پھر اپنی چاروں طرف لکیریں کھینچ لینا، پھر ادھر سے جناتوں کی ایک فوج گزرے گی اور پھر جناتوں کی کئی فوجیں وہاں سے گزرنا شروع ہو جائیں گی اور تمہاری طرف حملہ کریں گی، کوشش کریں گی، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو کوئی بھی پار نہیں کر سکے گا۔ اور جب وہ تمام جن کی فوجیں چلی جائیں گی تو شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، لیکن وہ بھی میرے نام کی تسبیح کے آگے، وہ بھی میرے نام کی لکیر کے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور پھر وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کو اپنا سارا حال احوال بیان کر دینا، حضور کا مرید ہوں اور انہوں نے ہی بھیجا ہے، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے ہے، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خیر خواہ کا قہر سے جناتوں کو اور ان کی فوجوں کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے اور پھر ان کے حکم کے مطابق پہلا قلعہ چھوڑ کر دوسرا قلعہ چھوڑ کر تیسرے قلعے کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے اور پھر حضور کے نام کی تسبیح کرنے لگتا ہے اور تسبیح پڑھ کر پھونک کر اپنی انگلی پر پھونک لیتا ہے اور اس سے لائن اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بعد جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ اس کا کچھ نہیں کر پاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑے شہنشاہ جن جس کا کہ انہوں نے ذکر کیا تھا، وہ اس کے پاس سے گزرتا ہے، وہ جیسے ہی کسی انسان کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے وہ فوراً اس کے اوپر آنے لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو آپ کا مرید اسے اپنا سارا حال و احوال بتا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے؟ وہ کہتا ہے، جی ہاں، مجھے انہوں نے ہی بھیجا ہے اور مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے، زندہ سلامت اور پوری عزت و آبرو کے ساتھ چاہیے، ورنہ تمہاری جناتوں کی فوجوں کو ان کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو شہنشاہ جن اپنے تمام جنوں کو اس طرف بلا لیتا ہے اور ان کو ایک لائن میں اکٹھا کر دیتا ہے اور ان سب کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگ پوری دنیا میں پھیل جاؤ،
سمندر کی تہہ میں چلے جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، گلی گلی ہر کونا جنگلوں اور آبادیوں میں اتر جاؤ اور تلاش کرو، اور پہاڑوں میں، چوٹیوں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ تلاش کرو، اور لڑکی کو واپس لیے بغیر مت آنا اور آ کر یہ مت کہنا کہ وہ نہیں ملی، کیونکہ اگر وہ لڑکی کسی جن کے پاس نہیں ہوتی تو شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے مرید کو کبھی بھی میرے پاس نہیں بھیجتے۔ جنوں کی فوج ساری ڈھونڈنے نکل پڑتی ہے اور پہاڑوں میں، دریا میں، گفاؤں میں، جنگلوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، آبادیوں میں، ہر جگہ اتر پڑتی ہے۔ بالآخر اپنے ساتھ وہ اس جن کو جس نے قید کیا ہوتا ہے اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی اپنے باپ کے گلے لگ جاتی ہے اور شہنشاہ جن اس جن سے پوچھتا ہے کہ اے جن، تیری ہمت اور جرأت کیسی ہوئی کہ تو نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے علاقے سے کسی لڑکی کو اغوا کر لیا؟ یہ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تو نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا؟ تو جن کہتا ہے کہ کیا کروں شہنشاہ جن، میں ادھر سے اپنے پروں کے ساتھ اڑ رہا تھا کہ میری نظر ایک دم اس لڑکی پر پڑی جو اپنے بال کھولے اپنے چھت پر کھڑی ہوئی تھی، اور یہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، جو میرا دل جو ہے رکنے کو تیار نہیں تھا، تو میں نے اس کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا۔ تو شہنشاہ جن اپنے جن کو حکم دیتا ہے کہ اس کی اس جرت پر اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دو۔ تو دوسرا جن اس کا سر اس کا دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اور وہ سر اس مرید کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے شیخ عبدالقادر جیلانی کو جا کر یہ دے دینا اور ان کو میرا سلام بھی کہہ دینا۔ تو اس پر پیر شہنشاہ جن سے پوچھتا ہے کہ آپ بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں؟ تو اس پر شہنشاہ جن اس کو جواب دیتا ہے کہ جیسے انسانوں کا شیخ ہے، جیسے کہ شیخ عبدالقادر جیسے کہ انسانوں کے شیخ ہیں، ویسے ہی جنوں کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری جناتوں کی قوم میں زلزلہ آ جاتا ہے۔